الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بڑی منزل ہے آگے حوصلے روشن سفر شوق کا، بنایا ہے تجھے رب نے محافظ دین مصدق کا، اٹھا لے اپنے اندر پھر ولولہ صدیق فاروق کا، چمک جائے گا یہ عالم بھی چراغ عشق معشوق کا، تو ہی رہبر تو ہی قائد تو ہی امت کا رہنما، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسند انصاف پر تشریف فرما منصفین عظام وارثان علوم نبوت کشنگان علم، میرے ماتھے کے جو مہر آج جس عنوان کو لبوں کی زینت بنا کر حاضر خدمات ہوا ہوں، وہ ہے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ حاضرین مجلس، یہ صرف ایک مصرع نہیں بلکہ ایک پکار ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک مشن ہے۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امامت سے مسجد کی چار دیواری یا عبادت کی رہنمائی تک محدود نہیں، یہ دنیا کی رہنمائی، فکری، سیاسی، معاشی اور اخلاقی اصلاح کا منصب ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان کے لیے روشن چراغ بن کر انسانیت کو نئی سمت دے سکتی ہے۔ جی ہاں، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ جملہ بتاتا ہے، یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ کار امامت اب کسی اور کے سپرد نہیں ہوگا، شمع اب بجھے گی نہیں، یہ پرچم اب گھرے گا نہیں، کیونکہ لیڈر وہ نہیں بنتا جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، لیڈر وہ بنتا ہے جس کے دل میں درد ہو، جس کے دل میں درد ہو۔ جی ہاں، لیڈر وہ بنتا ہے جس کے دل میں درد ہو، جس کے دل میں درد ہو۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں وہ منشور دے دیا ہے جو قیامت تک انسانیت کے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ حاضرین مجلس، آج اگر دنیا ظلم کی بٹی میں جل رہی ہے، کئی خون بہتا ہے، کئی حقوق روندے جاتے ہیں، کئی نسلیں غلام بنائی جاتے ہیں، کئی نظریات کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، اسی میں امت محمدیہ کیوں خاموش ہے، کیوں بکری ہوئے ہے؟ یاد رکھو، جو حضور علیہ السلام کا امتی ہو، جو قرآن لے کر چلے، جو بدر واحد کا وارث ہو، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا، جو حسین کی شہادت کا، جو سیدنا حسین کی شہادت کا، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کا علم رکھتا ہو، اگر وہ اٹھ کھڑا ہو تو دنیا کے نقوش بدل سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ امامت ممبر پر کھڑے ہونے کا نام نہیں، یہ کردار سنوارنے کا نام ہے، یہ سچ بولنے کا نام ہے۔
یہ سچ بولنے کا نام ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جیسا عظیم تاج پہنا دیا، یہ اس نسل کے نام و پیغام ہے، یہ اس نسل کے نام و پیغام ہے۔ آج اگر دنیا بے رحم روی کا شکار ہے، ظلم و فتنہ بڑھ رہا ہے، دل خالی ہے، ذہن پریشان ہے، جو یہی وہ وقت ہے کہ امت محمدیہ کو بڑھنا ہے۔ بدل کر رکھ دینے والا وہ قوم، وہ جوان، وہ کردار، وہ ایمان، وہ غیرت پیدا کرنا ہے جو دنیا کو بتا سکے، یہی وہ قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی امامت کا کام لے گا، تبھی تو میں کہتا ہوں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اکابر جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔